محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے، زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے، رب نے ہے اونچا کیا، رب نے ہے اونچا کیا ختم نبوت کا عالم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہو آپ لوگ؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر پروگرام ہمارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اس سلسلے کے اندر ہم آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، زندگی مبارکہ ہے، اس کو یہاں پر بیان کرتے ہیں، جو بچپن کے واقعات تھے اور پھر جوانی کے، اور پھر جو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہوئے، جو دیگر جو معاملات زندگی تھے، ان سب کو یہاں پر ذکر کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ کی یعنی سیرت کے حوالے سے جانکاری اجاگر ہو جائے، لوگوں تک آپ کی سیرت کے پہلو پہنچ جائیں اور وہ بھی پہچانیں، وہ بھی سمجھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارا ہے۔ انشاءاللہ الکریم وہ پتہ ہوگا، ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے آقا نے کس طرح زندگی گزاری ہے، کس موڑ پر کیسے فیصلے لیے ہیں، اور کہاں پر کیا حکم ارشاد فرمایا تھا، کیا ہمارے لیے بہتر ہے اور کیا ہمارے لیے برا ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم زندگی پڑھیں گے ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پیارے بچوں ہمیں علم حاصل ہو جائے گا کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے نا، کس طرح گزارنا ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم یہی مقصد ہے۔ آئیے ابتداً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے جو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک کلام شامل کرتے ہیں، اور کلام شامل کرنے کے بعد میں پھر ہم بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، دوسرے سیگمنٹ کی جانب، اور پھر مسلسل انشاءاللہ الکریم اپنی اس چیز کو ہم یہاں پر سیکھیں گے جس کے لیے ہم نے پروگرام کیا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں کلام کی جانب۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، عاصیوں کی مغفرت کر لے کر آیا ہے پیام، عاصیوں کی مغفرت کر لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ماہ غفران ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے،
آمد رمضان ہے، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزے دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزے دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، یا الہی تو مدینے میں ہمیں رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں ہمیں رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، آمد رمضان 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 ہے، آمد رمضان، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کو، جس کا نام ہے دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، عبد المطلب رضی اللہ عنہ کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ جی۔ ابو طالب کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا ہیں۔ تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کن کے پاس رہنے لگے؟ بعد میں ابو طالب کے پاس رہنے لگے تھے۔ پیارے بچوں، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب یعنی اپنے چچا کے ساتھ میں رہتے تھے، تو انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات کو دیکھا اور بہت ساری ایسی خصلتوں کو جانا جو بہت زیادہ نرالی تھی۔ کیا تھی؟ نرالی۔ بہت زیادہ نرالی تھی۔ ایک بار کا یعنی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اس کو بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں یعنی پورے عرب میں انتہائی خوفناک جو تھا نا وہ قحط پڑ گیا۔ قحط کیا بولتے ہیں اس کو، کیا کہیں گے آپ، کیا سمجھیں گے؟ قحط یعنی بارش کا نہ ہونا، سبزہ یعنی سبزی کا پھلوں کا نہ اگنا، ٹھیک ہے، کھانے پینے کی کمی ہو جانا، یہ قحط کہلائے گا ایک نارملی لینگویج میں، ٹھیک ہے۔ تو قحط پڑ گیا تھا پیارے بچوں۔ اہل مکہ نے فریاد کی، یعنی جن کی وہ فرما برداری کرتے تھے، جن کو اپنا خدا مانتے تھے، کیا مانتے تھے؟ خدا۔ جن کو اپنا خدا مانتے تھے، یعنی باطل خدا سے وہ دعا کرنے لگے، فریاد کرنے لگے کہ ہمارے جو ہے نا یہ کام بن جائیں، قحط ہم سے دور ہو جائے۔ پیارے بچوں، اب لوگوں نے جو ہے نا کیا کیا، ابو طالب کے حوالے سے گفتگو کرنا شروع کی۔ کہا کہ ہمارے درمیان ابو طالب موجود ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور کعبے کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہیں۔ متولی اور سجادہ نشین ہیں، یعنی ان کے پاس یوں سمجھ لیں ذمہ داری تھی اس وقت کعبے کی۔ تو پیارے بچوں، ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ یہ کنہوں نے کہا؟ جو وہاں کے لوگ تھے جو دوسرے خدا کی عبادت کرتے تھے۔ چنانچہ سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو یعنی جھلسا کر رکھ دیا ہے، اور جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں، اور انسان دانہ پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ عرب میں کیسا قحط آیا ہوگا کہ جانور مر رہے ہوں، انسان مر جا رہے ہوں، یعنی کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی بنا پر، بھوک کی بنا پر وہ لوگ ختم ہو رہے ہیں۔ قافلوں کی آمد و فروخت بند ہو چکی ہے، یعنی عرب کے اندر قافلے بھی نہیں آ رہے اور جا بھی نہیں رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اور ہر طرف بربادی و ویرانی کا یعنی دبدبا چھا گیا ہے۔ آپ بارش کے لیے دعا کیجئے۔ اب یہ کن سے عرض کر رہے ہیں؟
ابو طالب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بارش کے لیے دعا کیجئے. اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ابو طالب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں اور کعبے کے متولی ہیں، یعنی کعبے کی جو ہے نا ان کے پاس ذمہ داری ہے. ان سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کیجئے. اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کعبہ سے بٹھا دیا، یعنی ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے. کون دعا مانگ رہے ہیں؟ ابو طالب. ٹھیک ہے، مشغول ہو گئے. درمیان دعا میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارکہ، انگشت کس کو بولتے ہیں آپ میں سے کون بتائیں گے؟ پتہ ہے آپ کو؟ انگشت بولتے ہیں انگلی کو. کس کو؟ انگلی کو کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارکہ کو آسمان کی طرف اٹھا دیا. کیسے اٹھا دیا؟ آسمان کی طرف اٹھا دیا. آپ بھی دہرائیں گے تو اچھا لگے گا. کدھر اٹھا دیا؟ آسمان کی طرف اٹھا دیا. ایک دم چاروں طرف سے بادلیاں جو ہے نا، بادل اور بدلیاں نمودار ہو گئیں، آنے لگیں پیارے بچوں. اب جب ایسا معاملہ ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو آسمان کیسا ہو جاتا ہے؟ ایک دم کالا کالا بھی ہو جاتا ہے. بدلیاں جو ہیں نا وہ قریب آنے لگتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ابھی بجلی کڑکے گی، ابھی پانی برسے گا. تو پیارے بچوں ویسا جو ہے نا ماحول وہاں پر کریٹ ہو گیا اور فوراً ہی اس قدر کی زوردار بارش ہوئی، اس قدر کی بارش ہوئی کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی. جنگلوں میں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا. اور یہ سمجھ لو بچوں کہ جو میدان تھے نا، خالی جو میدان تھے جہاں پر سوکھا پڑا ہوا تھا، وہ میدان پانی سے بھر گئے. اتنی تیز بارش وہاں پر ہوئی تھی. اور پیارے بچوں زمینیں جو ہے نا سرسبز و شاداب ہو گئی تھی، قحط دفع ہو گیا اور جو کال پڑا ہوا تھا، جو قحط پڑا ہوا تھا، وہ عرب والوں سے کیا ہوا؟ دور ہو گیا. اب اس کے اندر بہت ساری باتیں سیکھنے کی بھی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا عزت کا بھی معلوم ہمیں ہو رہا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا بھی یہاں پر ذکر بھی ہوا ہے اور اس کا بھی اندازہ ہمیں ہو رہا ہے. پیارے بچوں یہ ابو طالب جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، یہ سارے معاملات جو ہے نا یہ جانتے تھے. کیا کرتے تھے؟ جانتے تھے کہ یہ یعنی میرا بھتیجا جو ہے یہ کوئی عام شخص نہیں ہے اور یہ جو ہے نا دعا کر دے تو دعا قبول ہو جاتی ہے. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں نا بچوں، وہ صرف بڑے ہونے کے بعد ظاہر نہیں ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارکہ 10 سال تھی، 6 سال تھی، یا اس وقت آپ گود میں یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گود میں ہوا کرتے تھے، تب بھی آپ کے معجزات کا ظہور ہو چکا تھا. تب بھی آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا صادر ہونا یہ پایا جاتا تھا، جیسا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا. اسی طرح کا یہ واقعہ ہے. چنانچہ جو ابو طالب ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نا یہ سارے کمالات دیکھنے کے بعد میں ہمارے نبی کے لیے ایک اس کو کیا کہیں گے، کلام لکھا تھا. کیا لکھا تھا؟ کلام سمجھتے ہیں؟ کچھ شعر کا مجموعہ، کچھ شعر کا مجموعہ. ان کی یعنی تعریف میں ایک کلام لکھا تھا. وہ اس کلام میں سے کچھ چیزیں یہ بھی تھیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کی رخ انور کے ذریعے بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے. وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کا نگہبان ہے. یعنی یہ تعریف ہے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں ہی ابو طالب بیان کرتے تھے. پیارے بچوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی طیبہ ہے کہ جس میں ایسے ایسے معاملات ہوتے تھے. ہم مسلسل وقتاً فوقتاً مزید آگے کا سفر ہمارا جاری ہے کہ ہم آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی طیبہ کو یہاں پر بیان کریں. اچھا ایک بات آپ کے ذہن میں یہ آتی ہوگی کہ جس طرح آپ لوگ اسکول جاتے ہیں نا آپ لوگ،
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسکول جاتے تھے؟ اس وقت کیا اسکول ہوتے تھے؟ تو یہ بات آپ کے ذہن میں آتی ہوگی. تو چلیں اس بات کا میں ایک جواب آپ کو کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیتا ہوں جو یہاں پر لکھا ہے. امی لقب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کیا لقب؟ ایک امی. امی آپ نے بہت سنا ہوگا، لیکن اس کا اصلی معنی کیا ہے؟ کئی لوگ اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ غلط معنی بیان کرتے ہیں. تو ہم کو جو معنی سمجھنا ہے، جو ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے علماء کرام نے ہمیں سمجھایا ہے، وہ معنی کیا ہے آئیے ہم سمجھتے ہیں. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی ہے. کیا ہے؟ امی ہے. اس لفظ کے دو معنی ہیں. کتنے معنی ہیں؟ دو معنی ہیں. یا تو یہ ام القریٰ کی طرف نسبت ہے. ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ کا لقب ہے، لہٰذا امی کے معنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے، یا امی کے یہ معنی ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. دو معنی ہے. ایک معنی کیا؟ ایک تو یہ معنی کہ عرب کے رہنے والے، مکے کے رہنے والے. ایک معنی کیا؟ مکے کے رہنے والے. جی، مکے کے رہنے والے. اور دوسرا معنی کیا؟ کہ آپ نے کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. اب یہ دو معنی آپ کو یاد رہیں گے جو دو معنی بیان کیے. پہلا معنی عرب کے رہنے والے. نہیں، مکے کے کہیں آپ لوگ. کیا کہیں گے؟ مکے کے رہنے والے. جی، کہاں کے رہنے والے؟ مکے کے. اور دوسرا معنی جس انسان سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا. کسی انسان سے لکھنا اور پڑھنا نہیں سیکھا. اچھا، اب کسی انسان سے لکھنا پڑھنا تو نہیں سیکھا، تو پھر کس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم عطا فرما دیا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے ہی نہیں، آپ کے علم کا کوئی ذرہ بھی نہیں پا پاتا. ٹھیک ہے، آئیے آگے کا سنتے ہیں. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے. کیا ہے بچوں؟ یہ عظیم الشان. ہاں، آپ نے کسی سے نہیں سیکھا نا، تو یہ بھی ایک معجزہ ہے. تو عظیم الشان یہ معجزہ ہے. دنیا میں کسی نے بھی آپ کو نہیں پڑھایا یعنی لکھنا نہیں سکھایا، مگر خدا بندہ قدوس یعنی خدا عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر علم عطا فرمایا کہ آپ کا سینہ اولین و آخرین کے علوموں اور سارے علموں سے بھر دیا. سارے علموں سے بھر دیا. جتنے بھی علم ہیں پیارے بچوں، دنیا میں جتنے بھی علم ہیں، سارے علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو عطا فرمائے؟ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ پر ایسی کتاب نازل ہوئی جس کی شان پیارے بچوں ہر چیز کا روشن بیان ہے. وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن کریم. حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی مکتب میں گئے، نہ لکھنا سیکھا، مگر اپنے چشمے ابرو کے اشارے سے سینکڑوں مدرسوں کو سبق پڑھا دیا ہے. سبحان اللہ. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدرسے بھی نہیں گئے، اور کسی سے مراد کسی شخص سے علم نہیں سیکھا. پیارے بچوں، اب سیکھا تو کہاں سیکھا؟ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ. ہاں، کس نے علم عطا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ظاہر ہے کہ جس کا استاد اور تعلیم دینے والا اللہ عز و جل ہو، بھلا اس کو کسی استاد کی تعلیم کی حاجت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اچھا، جس کو اللہ سکھائے علم دین، تو کیا اسے میں سکھا سکتا ہوں؟ نہیں نا. کوئی ایک عام شخص سکھا سکتا ہے؟ بالکل نہیں سکھا سکتا. پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی لقب ہونے کا حقیقی راز کیا ہے؟ یہ سوال بنتا ہے. تو اس کو تو خدا بند عالم نے بیان ہی کر دیا ہے ایک طریقے سے. وہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے خاص یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عظیم بنایا ہے، سب سے بڑے مرتبے میں بنایا ہے. اور عموماً ہوتا کیا ہے کہ کبھی کوئی کسی سے جب پڑھائی کرتا ہے، کسی سے کوئی بات سیکھتا ہے، تو ہمیشہ استاد کیا ہوتا ہے؟ خوش، بڑا ہوتا ہے.
बड़ा होता है ना भाई। देखें, आपको अगर मैं आपको कोई चीज़ सिखाता हूँ तो मैं आपसे क्या हूँ? बड़ा हूँ। और अब ये बताएं, क्या हमारे नबी से शान और शौकत में कोई बड़ा है? नहीं। तो उनको कोई सिखा सकता है? नहीं। आदमियों में नहीं सिखा सकता, जिन्नात में कोई भी, यानी एक शय कोई नहीं सिखा सकती। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने सिखाया? इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने। प्यारे बच्चों, कुछ वजूहात बयान की जाती हैं कि तमाम दुनिया को इल्म हिकमत सिखाने वाले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्ताद सिर्फ खुदा वंदे आलम ही हो। कोई इंसान आपका उस्ताद ना होता कि कभी कोई ये ना कह सके कि पैगंबर तो मेरा पढ़ाया हुआ है, पैगंबर तो मेरा पढ़ा हुआ। अगर ऐसा होता कि हमारे नबी किसी से इल्म सीखते तो वो क्या कह देता कि इनको तो मैंने पढ़ाया है। या ऐसा होता हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं मदरसे में जाकर इल्म सीखते तो लोग क्या कहते कि वो पढ़े लिखे हैं, इसलिए उन्होंने कुरान को खुद लिख लिया है, कुरान को खुद लिख लिया। और ये जो दीन है इन्होंने खुद उसको बनाया है, लोग ये कह सकते थे। तो इसके पीछे बहुत सारी हिकमतें थीं। तो उन हिकमतों को प्यारे बच्चों ये सामने रखते हुए हमें इस बात का माना व मफ़हूम समझना होगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म दीन किसने सिखाया है? अल्लाह ताला ने। और कितना सिखाया है? बेइंतहा सिखाया है, जिसका एतबार हमारी अक्ल कर ही नहीं सकती। अगर कोई आपसे ये कहता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था, तो आप क्या कहेंगे? गैब का इल्म था, है। गैब का इल्म था, है। गैब का इल्म था, है। क्यों? क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे इल्म तो अल्लाह ने अता फरमा दिए। और अच्छा, इसमें एक बात ये भी जाहिर होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास है? अल्लाह तबारक व तआला के पास। किसके पास है? अल्लाह तबारक। ठीक है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म किसको अता फरमाया? अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म अल्लाह से बड़ा इल्म नहीं हो सकता। ठीक है। अल्लाह पाक का जो इल्म है वो हकीकी इल्म है, और जो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म है वो अताई इल्म है। कौन सा इल्म है? अताई इल्म है। अगर कोई ये कहता है कि हमारे नबी को इल्म गैब नहीं था तो हमें उसके साथ नहीं रहना, उसकी बात नहीं माननी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा इल्म वाले हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पास इल्म है, यानी गैब का जो इल्म है, वो इसकी भी दो कैटेगरी बनती है ना। पहली कैटेगरी तो ये, हकीकी इल्म का मालिक कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। और गैब का जो इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है तो वो किसकी बिना पर है? अल्लाह के बताने से है। किसके बताने से है? अल्लाह के बताने से है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है ज़िंदगी ऐसे गुजारें। ये कौन सा सेगमेंट है? ये लास्ट सेगमेंट है। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है तज़किरा कुछ ख़ास लोगों का। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ मालूम है आपको? कुछ खास लोग का तज़किरा होता है, मतलब बताते हैं उनके बारे में। अच्छा, कैसे बताते हैं, क्या बताते हैं? जी मालूम है? चले मैं बताता हूँ। इसके अंदर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सहाबा इकराम थे, निस्बत रखते थे ना हमारे नबी से, या निस्बत रखती थी, उनका हम तज़किरा करते हैं। ठीक है। सहाबा इकराम का, जो नेक सालिहीन हैं, उनका हम ज़िक्र करते हैं। आज भी हमें एक ऐसी शख्सियत का ज़िक्र करना है। वो कौन सी शख्सियत है? आइए मैं आपको बताता हूँ। आज हम एक बहुत ख़ास और अज़ीम शख्सियत के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने प्यारे आका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहद, और यानी यूँ समझ लें बेहद आपका साथ दिया है। क्या दिया है? साथ दिया है। साथ दिया है। प्यारे बच्चों,
آج جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا نام آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وہ ان کا نام کیا ہے. آپ گیس کر سکتے ہیں کیا نام ہے ان کا؟ جی چلیں ایک ہنٹ میں آپ کو دیتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے ساتھ دیا، ان پر ایمان لائیں اور اپنی تمام دولتوں یعنی جو وسائل دین ہیں اور جو دولت تھی ان کے پاس وہ تمام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دی اور قربان کر دی. وہ کون تھیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا کہتے ہیں؟ جواب ان کا درست ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ سیم. دیکھیں میں نے نا کیا کہا ہے، ساتھ یعنی بہت دیا تھا، ٹھیک ہے، وہ پیش رہا کرتی تھیں، ٹھیک ہے، تو کون ہوں گی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو پیارے بچوں ان کا نام کیا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے پیارے بچوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا، جنہیں ہم ام المؤمنین کہا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ام المؤمنین کہا کرتے ہیں، یعنی تمام مسلمانوں کی ماں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تمام مسلمانوں کی ماں کہتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ عظیم خاتون تھیں جنہوں نے نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق کو سب سے پہلے قبول کیا بلکہ ہر مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑی رہیں. ان کا ایمان، قربانی اور محبت ہم سب کے لیے ایک بہترین مثال ہے. کن کا مثال ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا. پیارے بچوں آج ہم ان کی زندگی کے چند پہلو کے حوالے سے اور ان کے تعارف کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. پیارے بچوں سب سے پہلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے والی خوش نصیب خاتون ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. آپ کا نام خدیجہ بنت خویلد ہے. کیا ہے؟ خدیجہ بنت خویلد. جی آپ کا نام خدیجہ بنت خویلد ہے اور آپ کا جو آپ کی جو والدہ کا نام ہے ان کا نام ہے فاطمہ. کیا نام ہے؟ فاطمہ. جی اب آپ مجھے ان کا نام بتائیں، پورا نام بتائیں پھر ان کی والدہ کا نام بتائیں. حضرت خدیجہ بنت خویلد. جی اور ان کی ماں کا نام فاطمہ. جی آپ کو یاد ہوا؟ بتائیں. حضرت خدیجہ بنت خویلد اور ان کی ماں کا نام فاطمہ. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. اور آپ کی جو کنیت ہے پیارے بچوں وہ ہے ام القاسم. کیا ہے؟ ام القاسم. جی ام ہند بھی آپ کی کنیت ہے اور لقب آپ کا ہے کبریٰ. کیا ہے؟ کبریٰ، طاہرہ اور سیدہ. یہ قریش آپ کا کیا ہے؟ لقب ہے. کتنے لقب ہو گئے؟ ایک تو ہو گیا ام القاسم، آپ کی کنیت ہو گئی ام القاسم، ام ہند، اور القاب آپ کا ہے کبریٰ، طاہرہ اور سیدہ قریش. یہ آپ کا لقب ہو گیا. پیارے بچوں آپ کی ولادت عام الفیل سے 15 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی اور عقد نکاح یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح میں آپ جب تشریف لائی تھی تو آپ کی عمر مبارکہ جو تھی وہ 40 برس تھی. کتنی برس تھی؟ 40. جی 40 برس تھی. اور آپ رضی اللہ عنہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی یہ نکاح میں آنے والی نیک خاتون تھی. پہلے نکاح میں آنے والی نیک خاتون تھی. پیارے بچوں ام المؤمنین ہیں یعنی ہم سب کی ماں ہیں. کیا ہیں؟ ہم سب کی ماں. ہم سب کی ماں ہیں. ان کا اہم کردار اس طرح ادا ہوا ہے دین کی خدمت میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اپنی جان نچھاور کرتی، اپنا مال قربان کرتی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب خدمت کیا کرتی تھیں. اور پیارے بچوں کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ان کی جو شاہبزادی تھیں ان کا نام کیا ہے؟ جی معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ اچھا یہ بتائیں
کہ بیوی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی والدہ کا نام کیا ہے؟ جی نہیں پتہ؟ چلیں ابھی جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں انہی کا یعنی انہی کا آپ نام لیں گے تو آپ کا جواب درست ہو جائے گا. خدیجہ. حضرت خدیجہ. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں ان کا نام آپ کو یاد رہے گا؟ جی. ان کی والدہ کا نام یاد رہے گا؟ جی. پکا یاد رہے گا؟ جی. ان کی شاہزادی کا نام یاد رہے گا آپ کو؟ جی. یاد رہے گا. اچھا یہ بتائیں اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جوزا کا نام بتائیے. حضرت خدیجہ. آپ کا جواب درست ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ درست ہے. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. پیارے بچوں آئیے اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام کیا ہے؟ ایکٹیویٹی. کیا نام ہے؟ ایکٹیویٹی. ایکٹیویٹی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایکٹیویٹی کے اندر کیا کرنا ہے آپ کو؟ تختیاں بھی کچھ کم نظر آ رہی ہیں، شاید 2-3 جملے کی یعنی 2-3 سینٹنس ہیں جن کو آپ نے مکمل کرنا ہے. اور کون کریں گے وہ مکمل؟ آپ. اور کون کریں گے؟ آپ کر کے دکھائیں. جی آ جائیں. کیسے مکمل کرنا ہے آپ کو؟ پتہ نہیں. پتہ نہیں. پھر کیسے کریں گے آپ؟ آپ بتا دیجیے. میں بتاؤں؟ چلیں ادھر آ جائیں آپ. ٹھیک ہے ہاں ایسے گھوم جائیں. جی آپ کو یہاں سے پڑھ پڑھ کے تختی اوپر لگانی ہے. ایک جملہ مکمل کرنا ہے آپ نے. کیا کرنا ہے؟ ایک جملہ مکمل کرنا ہے. اردو آتی ہے آپ کو؟ ہاں آتی ہے. دیکھیں کیا لکھا ہے. سب سے پہلی تختی دکھائیں. یہاں پر ہاں ہمارے نبی اٹھائیں. جی اب لگائیں کہیں تو لگائیں. ہاں ایسے نہیں بس اوپر رکھنا ہے اس کو آپ کو. ہاں نیچے رکھیں. نیچے دکھائیے میں رکھتا ہوں. ہاں چھوڑیے. جی ٹھیک ہے. جی اب کیا لکھا ہوا ہے سامنے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں آپ نے تو زیادہ ایکسٹرا پڑھ دیا. کیا لکھا ہے بتائیں؟ پیارے نبی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی اب اور لگائیں. جی اب کیا ہوا؟ کی ظاہری عمر. کی ظاہری. آپ نے پھر ایکسٹرا پڑھ دیا. کی ظاہری. آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ عمر مبارکہ. اور ایک چیز ایکسٹرا پڑھیں آپ پھر. اب جی 63 سال تھی. کتنی سال تھی؟ 63 سال. جی اب بیٹھیں آپ تشریف رکھیں. کیا کہتے ہیں ان کا جواب درست ہے؟ جی جی ان کا جواب بالکل درست ہے. اب کون آئیں گے؟ دیکھیں 3 تختیاں بچی ہیں بس. آپ آ جائیں. چھوٹے بچوں کو بلاتے ہیں. جی آپ بھی بنا دیں گے؟ کیسے بنائیں گے دکھائیں. سب سے پہلے کیا لگائیں گے؟ پیارے نبی. لگائیں. یہاں پیارے لکھا ہے ہمارے لکھا ہے بتائیں. ہمارے. بچے ایکسٹرا پڑھ رہے ہیں کچھ گھما پھرا کے پڑھ رہے ہیں. جی اردو آتی ہے آپ کو؟ نہیں آتی. ہاں تو ان کی پھر ہیلپ کرنی پڑے گی کسی کو. چلے بھائی یہ لکھا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری تختی اٹھائیں. جی یہ ہے سب سے زیادہ. ٹھیک ہے رکھیں. دیکھتے ہیں بھائی کیا ہوا. سب سے زیادہ خوبصورت ہے. ارے واہ سبحان اللہ. آپ کو تو نہیں آتی پھر بھی آپ نے پڑھ دیا ماشاء اللہ. لگائیں. دیکھیں اب اپنی جگہ پہ بیٹھیں پھر وہاں سے پڑھیں. کیا لکھا ہے؟ جی پڑھیں بتائیں. کیا لکھا ہے؟ ہمارے نبی سب سے زیادہ خوبصورت ہے. ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہیں. اب ایک ایک بار کر کے پڑھیں آپ پڑھیں. جی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارکہ 63 سال تھی. اب دوسری لائن. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہے. جی جہاں بھی ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں گے یا پڑھیں گے یا سنیں گے تو ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. جی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنا ہے یا کوئی نہ کوئی درود پاک ہم کو پڑھنا ہے. آئیے پھر پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اب لاسٹ سیگمنٹ ہے ہمارا جس کا نام ہے زندگی ایسے گزاریں. کیسے گزاریں جی زندگی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح. ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. آج ہم ایک ایسی چیز کا ذکر کریں گے
جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کیا کرتے تھے. کیا کیا کرتے تھے؟ کثرت سے مینس کون بتائیں گے کثرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مطلب وہ چیز چھوٹنی چاہیے نہیں. آپ بتائیں جی. محنت سے محنت سے. آپ بتائیں. ریگولرلی کر. ریگولر کرنا. جی آپ بتائیں. بہت زیادہ. جی کثرت بولتے ہیں زیادہ کو. کس کو؟ زیادہ کو بولتے ہیں. تو کثرت سے کیا کرتے تھے. اب وہ کیا عمل تھا؟ ہمارے نبی جب اس کام کو کثرت سے کرتے ہیں تو وہ اچھا عمل ہونا چاہیے نہیں بلکہ اچھا ہے. کیا ہے؟ اچھا ہے. اب وہ کام ہم کو بھی کرنا چاہیے. کس کو کرنا چاہیے؟ ہم کو. تو کیا ہم اس کام کو کرتے ہیں؟ اس چیز کو بھی نوٹ کریں گے. ٹھیک ہے. آئیے ہم سنتے ہیں. پیارے بچوں ہمارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات و خیرات کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے پاس سونا چاندی یا تجارت کا کوئی سامان یا مویشی کا کوئی ریوڑ رکھتے ہی نہیں تھے، بلکہ جو کچھ بھی آپ کے پاس آتا سب اللہ پاک کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے، تقسیم کر دیا کرتے تھے. پیارے بچوں ہمارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ رات بھر کوئی مال و دولت کا یعنی جو سامان ہے وہ گھر میں موجود رہے. ایک بار کا واقعہ ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو گھر اقدس ہے وہاں کچھ سامان آیا، کچھ مال و دولت آیا. آنے کے بھی ذرائع ہوتے تھے بچوں، جیسے مال غنیمت کے معاملات ہیں، اور جب معرکہ ہوا کرتا تھا تو وہاں پر جو سامنے والے جو لوگ ہوتے تھے وہ اگر ہار جاتے تھے تو ان کا بھی سامان جو ہے وہ کس کا ہو جاتا تھا؟ ہمارے پیارے نبی نہیں، جیتنے والے جو جیت جاتے تھے وہ ان کا مال ہو جایا کرتا تھا. تو اس طرح بھی معاملات کچھ نہ کچھ مال کے ہوا کرتے تھے. ایک بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں مال تھا کچھ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کا رکھنا پسند نہیں فرماتے تھے. تو آپ کے گھر سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اور جو گھر میں موجود تھے انہوں نے اس مال کو تقسیم کرنا شروع کیا. پورا دن تقسیم کیا لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ مال بچوں رہ گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران مسجد میں موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. اس مال کے پاس میں نہیں ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آ کر آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا مال تقسیم ہو چکا ہے. جب حضرت بلال حاضر ہوئے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو حاضر ہونے کے بعد کیا کہا؟ سارا مال تقسیم ہو چکا ہے. تو اب پیارے بچوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر مبارک میں تشریف لے گئے اور اپنے معاملات پھر ویسے ہی ہوئے. تو پیارے بچوں اس بات سے کیا بات معلوم چلتی ہے، کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جتنا بھی مال و دولت ہوا کرتا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کرتے؟ تقسیم کر دیا کرتے تھے. اب اگر ہم غور کریں کہ ہمارے نبی تقسیم کرتے تھے، عطا کرتے تھے لوگوں کو، تو یہ کتنا اچھا کام ہوگا نا، لوگوں کی ہیلپ کرنا، لوگوں کو بانٹنا، لوگوں کو دینا، غریبوں کی مدد کرنا. ہم بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو ہم کو کرنا چاہیے، اور کرتے ہیں تو مبارک ہو. ہم زندگی کس طرح گزار رہے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے کے مطابق. لیکن اب ذاتی رقم کیسے دیں؟ بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہوتا ہے. اگر ہوتا ہے تو وہ ذاتی رقم نہیں دے سکتے. وہ ذاتی رقم نہیں دے سکتے. ان کو کیا کرنا ہوگا؟ ابو کو ترغیب دلانی ہوگی. ابو ہم مسجد جا رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، آج آپ نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیجیے گا. کیا کیجیے گا؟ خرچ کیجیے گا. جمعے میں جھولی آتی ہے اس میں ڈالیے گا، جو باکس ہوتا ہے اس میں ڈال دیجیے گا. آپ ابو کو کہیں ابو وہ مانگنے والے ہیں، وہ مجھے ہیلپ کرنے والے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی ہیلپ کی جائے، ابو ان کی ہیلپ کر دو. آپ کا کوئی دوست ہے غریب ہے تو آپ اپنے ابو کو کہیں ابو میرا دوست نا غریب ہے، اس کو ہمیں ہیلپ کرنا چاہیے، اس کی ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے. تو ابو کو آپ اس طرح ترغیب دلائیں تو یوں انشاءاللہ الکریم آپ کے ابو کو بھی اچھا لگے گا کہ ہاں میرا بیٹا کتنا اچھا ہے، دوسروں کے حوالے سے سوچتا ہے. اور پھر تیسری بات بچوں یہ
کہ آپ کو بچپن سے ہی یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم بڑے ہو جائیں تو کیا کریں؟ صدقہ کریں، صدقہ کریں اور دوسروں کو تقسیم کریں، دیا کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اچھا، مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، زیادہ مطلب عمر نہیں تھی اس وقت، لیکن تھا وہ بچپن کا، اور تقریباً 12 سال کی میری عمر یا 13 سال کی ہوگی یا 14 سال کی ہوگی، اس کے اراؤنڈ ہی تھی جو مجھے یاد پڑ رہا ہے۔ تو میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں کہیں جاتا تھا نا، یہ دعوت اسلامی کا ماحول ملا تھا تو اس کی برکتیں تھیں، اور پھر ہماری والدہ اس کے حوالے سے ہماری بچوں تربیت کیا کرتی تھیں۔ تو امی مجھے ٹوپا لگا کر بھیجتی تھی، ہماری دلی میں ٹھنڈ ہوا کرتی تھی تو میں ٹوپا لگایا ہوا ہوتا تھا۔ اب میں جس راستے سے گزرا نا تو ایک مجھے ایسے شخص ملے جن کے پاس ٹوپا نہیں تھا۔ اب میں دور سے دیکھ کر بڑا حیرت میں آیا کہ ان کو تو بیچاروں کو ٹھنڈ لگ رہی ہے اور ان کو ٹوپا دے دینا چاہیے۔ میری امی ٹوپا وہ خرید کر لائی تھی نیا میرے لیے۔ اب اگر ہم ٹوپا نہیں پہنتے تھے یعنی کانوں کو نہیں ڈھکتے تھے تو گھر سے ڈانٹ بھی سننے کو ملتی تھی، ظاہر ہے وہ تو ملتی ہے نا، والدین کہتے ہیں نہیں کرو تو ڈانٹ ملتی ہے۔ اب میں نے کیا کیا بچوں، میں نے وہ ٹوپا اتار کے ان کو دے دیا۔ کس کو دے دیا؟ جن کو حاجت لگ رہی تھی۔ اب میں جب گھر پر پہنچا تو میری امی نے مجھ کو ڈانٹا کہ ٹوپا کہاں ہے، کیونکہ بچے اکثر کیا کرتے ہیں، ٹوپوں کو کہیں نہ کہیں پھینک دیتے ہیں۔ تو میری امی نے مجھ کو ڈانٹ لگایا، تو میں نے ان کو کہا کہ امی ایسا ایسا ہو گیا، تو امی میری مسکرانے لگی۔ تو اس ادا سے میری والدہ خوش ہوئی۔ تو اب آپ سوچیں کہ بھئی آپ کسی راستے سے جا رہے، آپ نے امامہ پہنا ہے، آپ کسی کو دے دیں امامہ، آپ نے ٹوپا پہنا ہے، آپ دے دیں، آپ کے ضرورت کا سامان ہے، مثال کے طور پہ چشمہ ہے آپ نے ان کو دے دیا۔ تو اس طرح ہم لوگ احتیاط نہیں کر سکتے کچھ بھی دینے کی، تو ہمیں والدین سے ہی مشورہ کرنا ہے اور ان سے ہی کہنا ہے۔ کس سے کہنا ہے؟ والدین سے۔ خود مدد نہیں کرنی، خود مدد نہیں کرنی۔ اپنی مدد یعنی کسی کی مدد کرنی ہے تو کس سے مشورہ کرنا ہے؟ والدین سے مشورہ کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی گزاریں، کیسے گزاریں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ الکریم آئندہ پھر اس طرح کی پیاری پیاری باتیں لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں اور FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے، زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے، رب نے ہے اونچا کیا، رب نے ہے اونچا کیا ختم نبوت کا